السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر خرچ کریں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن نہ تو کوئی اعمال کا سودا ہوگا اور نہ ہی کوئی دوستی کام آنے والی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 31 یعنی 31 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے بارے میں جو ایمان والے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ خاص اہمیت اور خصوصیت کے ساتھ جو احکام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صرف ان بندوں کے لیے ہی دیا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنے دنیا کے اندر رحم و کرم کے خزانوں کو تو کھولا ہے، لیکن اپنے خاص احکام کو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے ہی دیا ہے۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے جو ایمان لائے۔ گویا ایمان والے بندوں کی بھی خصوصیت ہے اور خصوصیت کے ساتھ ان کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان احکام کو پورا کرنا اور اس کو کما حقہ ادا کرنا ایمان والے بندوں کے لیے از بس ضروری ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے ایمان والے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے اوپر بھی احسان کریں۔ اللہ نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میرے ایمان والے بندوں کو کہہ دیجئے کہ یقیم الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرے۔ یاد رکھیے، یہ نمازوں کو قائم کرنے کا جو مسئلہ ہے ایمان والوں کے ساتھ بالکل ضروری ہے۔ جس طرح سے چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے اسی طرح سے ایمان اور نماز کا بھی ساتھ ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں کئی مقامات پہ قرآن کریم میں ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نماز سے تعبیر کیا ہے۔ ایمان کو نماز سے تعبیر کیا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کے نماز کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، مطلب تمہارے نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ایک پس منظر ہے جو مقام پر آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ ایمان والا ہے وہ نمازوں کو قائم کرنے والا ہوگا، اور جو بندہ ایمان والا نہیں ہے وہ نمازوں کو قائم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس کی بے شمار دلیلیں ہیں اور بے شمار بیانات میں ہم نے ان باتوں کو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر صرف اتنا بیان کریں گے اور اتنا بتلائیں گے اس کی تفسیر میں کہ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے، نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کے وقت کی حفاظت کی جائے، نمازوں کے وقت کی حفاظت کی جائے۔ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت جیسے ہی ہو دنیا کی تمام مصروفیات کو ایک طرف کرنا ہے اور وقت پہ آ کر کے ایمان والوں کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے حدود کی حفاظت کرنی ہے، نماز کے خشوع اور خضوع کی حفاظت کرنی ہے، نماز کے رکوع اور سجود کی حفاظت کرنی ہے۔ نماز بالکل اس انداز میں قائم کرنا ہے جس انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے ایمان والے بندوں کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں ان کو کہہ دیجئے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں اور کیا کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو کچھ رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، کھل کر کے بھی خرچ کریں، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں، لوگوں کے سامنے بھی خرچ کریں، پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں۔ کیا خرچ کریں؟ جو اللہ نے دیا ہے، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اپنے قرابت داروں پر خرچ کریں، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کریں،
جو اجنبی ہیں ان پر بھی احسان کریں، جو اجنبی ہیں ان پر بھی احسان کریں. یہ ہے خرچ کرنے کا مطلب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے کھل کر کے بھی خرچ کریں اور پوشیدہ طور پر بھی خرچ کریں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اعمال کو جلدی کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ بندے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں. یاد رکھیے، نماز قائم کرنا اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس کو خرچ کرنا یہ ایمان والوں کی خاص صفت ہے. اور جو لوگ یہ عمل انجام دیتے ہیں، ان اعمال کو انجام دیتے ہیں، وہ لوگ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کریں. اللہ نے کیا فرمایا؟ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کریں. کس دن کے؟ یعنی قیامت کے دن سے، قیامت کے دن کے. لیکن یہاں پر اس بات میں ایک اور باریکی ہے. کیا سبھی آدمی قیامت کے آنے پر ہی مرے گا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری موت ہوئی اور ہم قیامت میں داخل ہو چکے ہیں. یہ اور بات ہے کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، ہم قبر سے اٹھائے جائیں گے، لیکن ہمارے جو مسائل ہیں قیامت کے وہ ہمارے موت کے بعد ہی شروع ہو جائیں گے. موت آئی اور سمجھیے کہ قیامت قائم ہو گئی. محترم سامعین کرام، اسی لیے یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری موت سے پہلے پہلے، ہماری وفات سے پہلے، اور کب کون مرے گا کس کو کیا پتا ہے، کب کون مرے گا کس کو کیا پتا ہے. ابھی رمضان میں نماز شروع کریں گے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ابھی پڑھیں گے، ابھی ٹائم ہے، ابھی ذرا بوڑھے ہو جائیں گے تو پڑھیں گے، ابھی میرا ذرا یہ کام ہو جائے گا تو نماز قائم کریں گے. بہت سارے لوگوں کی بہت ساری خواہشیں ہیں، بہت سارے ان کے انٹینشن ہیں، بہت ساری ان کی نیتیں ہیں، بہت سارے ان کے ارادے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ نے یہاں پر کلیئر کہہ دیا کہ میرے ان بندوں سے جو ایمان والے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کریں اس دن کے پہلے پہلے، یعنی قیامت کے دن کے پہلے پہلے، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے. یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس دن نہ تو اعمال کا سودا ہوگا اور نہ ہی کوئی دوستی کام آنے والی. اعمال کا سودا ہوگا کیا مطلب؟ اعمال کا سودا ہوگا یہ مطلب یہ ہے، اعمال کا سودا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں جس طرح سے کسی چیز سے بچنے کے لیے کچھ دے دلا کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، قیامت کے دن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں فدیہ دینا چاہے گا، اگر اس کے پاس ہو تو دینا چاہے گا اور یہ چاہے گا کہ ہم بچ جائیں، نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے، نہیں ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الحدید آیت نمبر 15 میں فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. آج کا جو دن ہے قیامت کا دن، قیامت کا جو دن ہوگا اس دن کسی سے بھی، تم سے بھی کوئی فدیہ اور معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا اور کافروں سے بھی کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم کچھ دے دلا کر کے بچ جائیں، اللہ کے عذاب سے اپنے نفس کو بچا نہیں پائے گا. اور اللہ نے آگے کہا ولا خلال، اور اس دن کوئی دوستی بھی کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. یاد رکھیے اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر الطبری کے اندر فرمایا ہے کہ کسی کی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. کہ ایک آدمی اگر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا اور کسی کی دوستی کی سفارش سے وہ بچ جائے، ایسا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس دن عدل و انصاف ہوگا اور مکمل طور پر ہوگا. دنیا میں تو بہت ساری سفارشات لگا کر کے بہت ساری چیزوں میں انسان بچ جاتا ہے، بہت ساری سفارشات لگا کر کے بہت ساری چیزوں میں انسان بچ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو عدل و انصاف قائم ہوگا. یاد رکھیے اس سلسلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سودے بازی بھی ہے، خرید و فروخت بھی ہے، اور دنیا میں دوستی بھی ہے جس کا لوگ دم بھرتے ہیں. دنیا میں دوستی بھی ہے جس کا لوگ دم بھرتے ہیں، ہمارا فلاں دوست ہے، ہمارا فلاں دوست ہے، اس سے دوستی کریں گے تو ہمارا معاملہ طے ہو جائے گا، اس سے دوستی کریں گے تو ہمیشہ کامیاب رہیں گے، اس سے دوستی کریں گے تو ہمارا ہمیشہ یہاں پر رہے گا. دوستی کا دم بھرتا ہے. اللہ کو یہ بات بھی معلوم ہے. دنیا میں سودے بازی ہوتی ہے، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام قتادہ. یہ مت سمجھ رہے کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں سودے بازی بھی ہے اور دنیا میں دوستی بھی ہے جس کا لوگ دم بھرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی کسی کا دوست ہے یا کوئی کسی کو دوست بنایا ہے تو وہ دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے، اور یہ بھی دیکھے کہ دوستی کی بنیاد کیا ہے، دوستی کی بنیاد ہے کیا، کس بنیاد پر دوستی کر رہا ہے. اگر دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے
تو آگے کنٹینیو کریں، اور اگر دوستی کسی اور غرض سے ہے، غیر اللہ کے لیے ہے، تو دوستی کو فوراً کٹ اپ کریں، کیونکہ ایمان والوں کی دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور بغض بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ دوستی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور بغض بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جو دوستی ہوگی وہ قیامت کے دن کام آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بے شمار اجر و ثواب سے نوازے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا ہے کہ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، وہ نمازوں کو قائم کرو، اور جو ہم نے رزق دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں کھلے طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرو، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن نہ تو کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی کسی کی دوستی کام آنے والی ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 123 میں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کسی کے کوئی کام نہیں آ سکے گا، کسی کے کوئی کام نہیں آ سکے، کوئی نبی کام نہیں آ سکیں گے، یار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں آ سکیں گے، اللہ یہ کہ اللہ جب حکم دے گا تو سفارش کریں گے بس، وگرنہ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بیٹے، اپنی بیویاں، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے صحابہ کرام، اپنے کسی کے لیے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ نبی نے کہہ دیا ہے کہ جو لینا ہے یہاں لے لو، قیامت کے دن میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، نہ ہی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی اور نہ ہی مدد کیا جائے گا۔ اس معنی کی کئی آیت کریمہ ہیں جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، لہذا اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری موت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں اللہ کو راضی کر لینا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بن جانا چاہیے، وگرنہ مسلمان ایمان والا تو بہت دور کی بات، مسلمانوں کے صف میں بھی انسان نہیں رہے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا